إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ من والہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. یہ اتنا بڑا مجمع اللہ کی نسبت سے جمع ہوا ہے. اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ ہماری بھی، اس علاقے کی بھی اور پوری امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. توبہ کیا کرنی ہے کہ اللہ کا حکم نہیں چھوڑیں گے، اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. کوئی لمبا کام نہیں کرنا. جو عمل آپ شروع کرو اس سے پہلے دھیان جماؤ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. یہ دو باتیں اگر مسلمان اختیار کر لے تو ہر میدان میں کامیاب ہے. ہر میدان میں. آج مشکل یہی ہے کہ ہم نہ اللہ کا حکم کا لحاظ کرتے ہیں نہ نبی کے طریقے کا لحاظ کرتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اس امت کے اگلے لوگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک اپنے پچھلوں کی نقل نہ اتاریں. اور پچھلوں سے مراد صحابہ کرام، اور یہی قول امام مالک کا ہے رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ. وہ فرماتے تھے اس امت کے اگلے لوگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک پچھلوں کی نقل، اور پچھلوں سے مراد کون ہے؟ ارے بولو. اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. مسجد سے اعلان ہوا بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن رواحہ اپنے گھر پہ ہیں، اپنے قبیلے میں ہیں، ان کے کان میں آواز پڑی وہی بیٹھ گئے. عبداللہ مسعود باہر ہے مسجد کے، کان میں آواز پڑی وہیں بیٹھ گئے. آقا نے فرمایا میں آپ کے لیے نہیں کہا تھا، مسجد والوں کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا آپ کی آواز میرے کان میں پڑے میں نہ بیٹھوں. تو حضور نے ان کے لیے دعائیں دی. اگر مسجد کے اعلان پر امت آ جائے تو ہر گناہ سے بچ جائے گی، کیونکہ مسجد میں ہمارے علماء رہتے ہیں اور وہ جو بات کہتے ہیں اللہ کا حکم کہتے ہیں، نبی کا طریقہ کہتے ہیں. اب آپ نے نہیں دیکھا کوئی امام داڑھی کٹائے؟ ارے دیکھا ہندوستان میں؟ منہ سے نہیں بولنا کیوں کر لو، تو تم کیوں کٹاتے ہو گے؟ ایک تو داڑھی کٹانا چھوڑ دو، نہ کٹانا نہ چھٹانا نہ مڑانا، تینوں کا ایک حکم ہے. اتنی رکھو، جب ایک مجھ سے زیادہ ہو جائے تو اب آپ کاٹو. اس سے پہلے چاہے جس شعبے میں جاؤ، ایک عذر لوگ پیش کرتے ہیں ہم ملازم ہیں، تو ملازم کا مطلب نہیں کہ ہم نے اپنا اسلام بیچا ہے. ہم ایسی ملازمت کے 100 دفعے تھوک دیں گے، چھوڑ دیں گے جہاں میرے نبی کا طریقہ چھوٹا. روزی نوکریوں میں نہیں ہے، حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ملک مالوں والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. روزی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ارے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ خود اعلان کرے لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزے کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، روزی تم کو ہم دیں گے. اور بتاؤ جتنے بیٹھے ہو ماں کے پیٹ میں پل گیا ہے نہیں پل گیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں کس نے پالا؟ ارے بولو. تو جو اللہ ماں کے پیٹ میں پال سکتا ہے وہ دنیا کے پیٹ میں نہیں پالے گا. ساری دنیا مل کر ایک گیہوں کا دانہ نہیں بنا سکتی، ایک دھان کی بھوسی نہیں بنا سکتی، ایک بکری کی کھال نہیں بنا سکتی، اس کا ایک رویا نہیں بنا سکتی. وہ کیا روزی دے گی؟ اللہ تعالیٰ خود اعلان کریں
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، اس زمین پہ جتنے چلنے والے ہیں، چاہے 2 پیر کی ہو، چاہے 4 پیر کی ہو، چاہے 50 پیر کی ہو، سب کی روزی کس کا ذمہ ہے؟ پھر ہم اللہ کا حکم کیوں توڑ رہے ہیں؟ پہلی بات دیتے کرو کہ انشاءاللہ اب ہم داڑھی نہ کٹائیں گے، نہ مڑائیں گے، نہ چھٹائیں گے، سنت کے مطابق رکھیں گے۔ تمہارے انشاءاللہ میں بھی جان نہیں ہے، ایسی کہو کہ اللہ کو بھی رحم آ جائے۔ اب دوسرے پینٹ بوشرٹ نہیں پہنیں گے، نہ خود پہنیں گے، نہ بچوں کو پہنائیں گے، نہ بچیوں کو پہنائیں گے۔ روزانہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے یہود و نصارہ کے طریقے سے بچانا جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، اور آپ اسی کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہو۔ ابھی صبح آپ کے سامنے گھر کے 5 کام بیان کیے گئے۔ حق آئے گا، باطل جائے گا، سنت آئے گی، بدعت جائے گی، اچھائی آئے گی، برائی جائے گی، اور جب گھر اچھائیوں سے معمور ہو جائے گا تو آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نصرتیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ سب کو شکایت ہے تنگی کی، لیکن شکایت اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم توڑا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑا ہے۔ اب یہ سارا مجمع اگر اپنے گھر کے 5 کام شروع کر دے، قرآن کا حلقہ، تعلیم کا حلقہ، روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ، روزانہ تشکیل، اگلے دن کا مشورہ، 1 پائی کا خرچ نہیں ہے، صرف 3 کتابوں کا خرچ ہے، منتخب حدیث، فضائل اعمال، فضائل صدقات، اور اتنا غریب اس میں کوئی نہیں ہے جو 3 کتابیں خرید نہ سکے۔ اب بتاؤ کتنے گھروں میں تینوں کتابیں ہیں؟ 2-4 آدمی ہیں بس۔